میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح مند نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر خدا کا کلام سنتے ہیں۔ کہانت بدل گئی، شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے۔ آج ہم اس آیت پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس ویڈیو کو لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا کا کلام پھیلانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں تاکہ خدا کا کلام کی سچائیاں ان تمام بہنوں اور بھائیوں تک پہنچ سکیں جو کسی نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر خدا کے کلام سے دور ہے، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے۔ عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے۔ آمین۔ عبرانیوں کا مصنف خداوند یسوع مسیح کو سردار کاہن کے طور پر پیش کرتا ہے اور موازنہ کرتا ہے، وہ زمینی کاہنوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا موازنہ کرتا ہے کہ وہ آسمانی کاہن ہے اور وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مکان میں داخل نہیں ہوا۔ عبرانیوں کا مصنف خداوند یسوع مسیح کو کاہن کے طور پر پیش کرتے ہوئے ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں، اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر اکثر لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ شریعت بدل گئی، خدا کی شریعت بدل گئی، خدا نے اپنی شریعت کو بدل دیا، اس لیے اب ہمیں شریعت پر، پرانے عہد نامے پر عمل کرنے کی، ماننے کی، اس کی رسپیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت تو بدل گئی ہے۔ اب اس ایک آیت کو پوری کتاب مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم پرکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تب ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کا کلام بدلتا نہیں ہے، خدا کا کلام لا تبدیل ہے، اور دوسری بات، خدا نے کہیں بھی ماضی میں یہ کوئی پیشن گوئی کے طور پر، اعلان کے طور پر کسی بھی نبی کی معرفت ایسا کچھ نہیں کہا کہ ان فیوچر مسیح کے آنے کی وجہ سے شریعت بدل جائے گی، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تیسری بات، شریعت بدلنا خدا کا کام ہی نہیں ہے، شریعت بدلنے کا کام کسی اور کا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔
خدا نے تو کہیں اعلان نہیں کیا تھا کہ میں شریعت بدل دوں گا۔ پھر عبرانیوں کا مصنف ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، میں اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا ہوں، تھوڑا سا دھیرج رکھیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ماضی میں شریعت کو بدلنے کی پیشن گوئی موجود ہے، لیکن ماضی میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ شریعت کو بدلنے والا کون ہے۔ بتا دیا گیا ہے کہ شریعت کو بدلنے والا خدا نہیں ہے، بتا دیا گیا ہے کہ شریعت کو بدلنے والا یسوع بھی نہیں ہے، اور کہیں بھی یسوع نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں شریعت کو بدلنے آیا ہوں، بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ دانیئیل کی کتاب 7واں باب 25ویں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں پتہ چلے گا کہ خداوند کی شریعت کو بدلنے والا خدا نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا۔ یہ جو شریعت بدلنے والا ہے، یہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرنے والا ہے کوئی۔ خود حق تعالیٰ شریعت نہیں بدلے گا، بلکہ یہ جو شریعت بدلنے کی کوشش کرے گا، شریعت بدلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے آج بھی، وہ حق تعالیٰ کے خلاف ہے، خدا باپ کے خلاف ہے۔ حق تعالیٰ کے خلاف کیا لکھا ہے؟ باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا۔ یہ جو شریعت بدلنے والا ہے، یہ تو ایمانداروں کو تنگ کرے گا، ایمانداروں کی مخالفت کرے گا، شریعت پر عمل کرنے والوں کو تنگ کرے گا، شریعت پر عمل کرنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے، اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ مقررہ اوقات یعنی عیدوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور شریعت خداوندی کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ایک پیشن گوئی ملتی ہے کہ کوئی آئے گا اور وہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ باطل، ہلاکت کا فرزند، بے دین، کچھ بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کروں گا کہ یہ کون ہے۔ البتہ یہ خدا تو نہیں، یسوع بھی نہیں۔ کہیں پیشن گوئی میں، کہیں پرانے عہد نامے میں یسوع کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں ہوئی کہ یسوع آ کر شریعت بدل دے گا۔ تو پھر عبرانیوں کا مصنف یہ کیا بات کرتا ہے، جس کو پڑھ کر بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شریعت بدل گئی، شریعت بدل گئی، اور بہت سی دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں ان دلیلوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ الگ الگ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لے کر میں ویڈیو بناتا جاؤں گا۔ بہت پڑے ہوئے، بہت پڑے ہوئے۔ تو بات کرتے ہیں عبرانیوں 7:12 کی۔ تو اصل میں یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے نا، بدل گئی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یونانی زبان میں جو یہاں لفظ آیا ہے وہ ہے میٹاٹائی تھیمی، میٹاٹائی تھیمی، جس کا مطلب ڈیزرٹ یعنی صحرا، چینج بھی ہے اس میں، لیکن یہ چینج کون سا ہے؟ وہ جو ٹرانسفر ہے،
ट्रांसफर, मुंतकिल, उर्दू में यहां बदलने की जगह मुंतकिल होना चाहिए था कि खुदा की शरीयत अब मुंतकिल होकर दिलों में लिख दी गई है। सारी दुनिया में खुदा की शरीयत ट्रांसफर कर दी गई है, क्योंकि अब जो कहानत है वो भी ट्रांसफर हुई है, मुंतकिल हुई है। खुदावंद यीशु मसीह जो हैकल से बाहर काहिन हैं, और यशाया की किताब में भी लिखा हुआ है कि मैं और भी काहिन लूंगा, तो कहानत ट्रांसफर हुई है, इसलिए शरीयत बगैर कहानत के और कहानत बगैर शरीयत के दोनों आपस में एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। तो आज बड़ी ठठाई से हम दावा करते हैं, जी हम शाही काहिनों का फिरका हैं। ओ भाई, आप आमीन शाही काहिनों का फिरका हैं तो बगैर शरीयत के हैं, क्योंकि कहानत तो बगैर शरीयत के होती ही नहीं। इसलिए जब कहानत मुंतकिल हुई, जो सही लफ्ज है, तो शरीयत का भी मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना जरूर है। लिहाजा हुई, इसलिए अब तमाम कौमों में खुदा की शरीयत ट्रांसफर हो रही है। और इसका वादा, इसका दावा खुदा ने यिर्मयाह 31 में बहुत पहले से कर दिया था कि मैं अपनी शरीयत ट्रांसफर करूंगा, दिलों में लिख दूंगा, अपने कवानीन दिलों में लिखूंगा। इसलिए जो तो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो तो दिल से खुदावंद की शरीयत से प्यार करते हैं, क्योंकि उनके दिलों पर खुदावंद की शरीयत अब ट्रांसफर हो गई है, मुंतकिल हो गई है, जिसको आप चेंज कहते हो, तब्दील कहते हो। तब्दीली के वो माने नहीं हैं जो आप लेते हैं, क्योंकि पूरी किताब मुकद्दस इस लफ्ज की ताईद में कोई सबूत पेश नहीं करती, बल्कि यह सबूत देती है कि वो जो खुदा का मुखालिफ है, मसीह का मुखालिफ है, वो शरीयत बदलने की कोशिश करेगा, खुदावन की ईदों को बदलने की कोशिश करेगा। और आप सब जानते हैं खुदावन की ईदों को किसने बदला है, खुदावन की ईदों को किसने रोकने की कोशिश की है। बदल नहीं सका, कोशिश की है, अब वो कोशिश नाकाम हो गई है। अब सारी दुनिया में खुदा की ईदें मनाई जा रही हैं, सारी दुनिया खुदा की शरीयत मानने के लिए फर्मा बरदारी कर रही है। आप कहीं पीछे ना रह जाएं मेरी बहन, मेरे भाई। इसलिए इब्रानियों 7:12 को पढ़कर गलत फहमी का शिकार ना हो, बल्कि सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। और सच्चाई यह है कि शरीयत ट्रांसफर हुई है। अब शरीयत सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि सारी दुनिया के लिए उसकी शरीयत है। सारी दुनिया के लिए खुदा ने ये अपनी बरकत दी है, अपना कलाम सारी दुनिया के लिए दिया है। जो भी इस पर अमल करेगा, जो भी खुदा के कलाम को मानेगा, वो खुदा की हुजूरी में बाइस बरकत होगा और शाही काहिनों का फिरका बनेगा। आप शाही काहिनों का फिरका बनने में तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन शाही काहिनों का फिरका बगैर शरीयत के ये तो हो ही नहीं सकता। ये कौन से काहिन हैं आप जिनको कोई शरीयत ही नहीं मिली? हमारा सरदार काहिन यीशु मसीह है, और उसके वसीला से शरीयत ट्रांसफर हुई है सारी दुनिया में, तब्दील नहीं हो सकती। ना यीशु ने इसकी बात की कि मैं बदल दूंगा, और ना खुदा बाप ने कोई ऐसी बात की कि मैं यीशु को भेजूंगा, बेटे को भेजूंगा और वो मेरी शरीयत बदल के रख देगा। ये सोच कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। आइए अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी इस्लाह करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें और इस कलाम पर भी गौर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
اور تاکہ لوگ اس غلط فہمی سے باہر آئیں اور خدا کے کلام کو قبول کریں۔ خداوند ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔